شکریہ 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 مجھے پتہ ہے کہ ہم سب تحریک انصاف کے جلسوں کو یاد کر رہے ہیں اور ہمارے میں سے کئی اس 100 ڈے پروگرام کو جلسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ یہ نہیں بن سکتا. اب آپ نے خاموشی سے سننا ہے. یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے جو 100 ڈے پروگرام اپنا دیا 100 دن کا، میں یہ چاہتا ہوں ذرا غور سے آپ کی سن بھی رہے تھے لیکن کئی غلط جگہ پہ نعرے مار رہے تھے کیونکہ آپ کی پھر سے کوشش تھی کہ اس کو جلسہ بنانے کے لیے، جو کہ یہ نہیں ہے جلسہ. اب ذرا سنیں سب سے پہلے. بس 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 اچھا جی، میں پہلے تو ہاشم آپ نے جو پریزنٹیشن کی بڑی کرسپ زبردست پریزنٹیشن تھی. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ پرانی حکومت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ضروری ہے کرنا. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ پرانی حکومت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ضروری ہے کرنا کہ آپ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، جب تک آپ کو ان کا پتہ نہیں چلے گا تو کس سے آپ اپنا موازنہ کریں گے. تو یہ ضروری تھا بتانا کہ جس حالات کے اندر یہ صوبہ ملا ہے یہ ادھر سے ہی آگے جائیں گے نا. بلڈ تو ادھر سے ہوگا جدھر سے ان کو ملا. تو وہ بڑا اچھا آپ کی پریزنٹیشن تھی کہ تقریباً 1200 ارب روپے کا ایک صوبہ خسارہ کر بیٹھا تھا اور پروویڈنٹ فنڈ 100 ارب کا پروویڈنٹ فنڈ، یعنی کہ بیچارے جو ہمارے مزدور ہیں ان کا جو فنڈ تھا وہ بھی ہضم کر بیٹھی تھی 100 ارب کا. لیکن جو سب سے پہلے آپ نے جو بات کی، جو آپ نے آخر میں بات کی کہ جو پیسہ تھا جنوبی پنجاب کا وہ بھی خرچ کر دیا گیا اور جگہوں پہ اور جنوبی پنجاب کا شیئر نہیں ملا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک منٹ، سب نے میرے سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ یہ ایک جلسہ نہیں ہے. یہ جلسہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے ہمارا دل کر رہا ہے جلسہ کرنے کو، میرا بھی دل کر رہا ہے. یہ جلسہ نہیں ہے. ذرا غور سے سنیں ذرا آپ میری بات. دیکھیں ہماری زندگی کے اندر، میری زندگی میں ایسٹ پاکستان گیا. ایسٹ پاکستان وہ جگہ تھی جدھر سارا، یعنی ایک یونینمس ووٹ تھی پاکستان کی 1947 میں. اور وہ جو کہ پاکستان کے لیے ترستے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف ڈھاکہ میں، تو وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ وہ تب تک بنگلہ دیش بن چکا تھا، تقریباً 18 سال سے بنگلہ دیش تھا. اور وہ بڑا غصہ بھی تھا پاکستان کے خلاف، ویسٹ پاکستان کے خلاف. تو جب میں وہاں ہندوستان کے خلاف 1989 میں ایک میچ کھیلا جو ہم نے جیتا ان سے، تو آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں نے لاہور میں میچ جیتا ہے. سارا کا سارا سٹیڈیم، ڈھاکہ میں سٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعرے مار رہا تھا. اور سارے راستے میں سٹیڈیم سے جو ہماری بس گئی ہوٹل تک، راستے میں لوگ سڑکوں پہ کھڑے تالیاں بجا رہے تھے. تو وہ ہمارے سے کیوں الگ ہوئے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں ایک وجہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور وہ جو سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان، ایک خطہ ایک قوم کا حصہ بنتا ہے، وہ ایک لفظ ہے انصاف. لوگ
لوگ جب ایک معاشرہ ان کو انصاف دیتا ہے وہ اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ انصاف کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ کمزور انسان کو۔ کمزور کو انصاف اس لیے چاہیے، نہیں تو طاقتور اس سے جو مرضی کر سکے، ظلم کر سکے۔ اور پھر خطہ بھی مثلا ایک خطہ بھی ایک ملک کا حصہ بنتا ہے اس لیے کہ ان کو وہاں انصاف ملتا ہے۔ تو جب انصاف نہیں ملتا، وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انتشار کی، اور علیحدہ ہوتا ہے ایک ملک سے علیحدگی کے لیے لوگ کیمپین چلاتے ہیں۔ تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے کہا ہمیں انصاف نہیں مل رہا، بار بار کہتے رہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، نہیں سنا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ موومنٹ پہلے انصاف پہ شروع ہوئی، حقوق کی بات ہوئی، پھر آخر میں علیحدگی کی بات ہو گئی۔ تو ہم نے اسے سیکھنا ہے۔ ایک قوم یا ایک انسان یا ایک ادارہ آگے ہی بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، نہیں تو وہ غلطیاں دہراتے رہتے ہیں اور وہی مسٹیکس بعد میں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو ہاشم آپ نے سٹیٹسٹکس دیں کہ جو پیسہ پچھلے 7 سال میں 250 ارب، غالباً آپ نے کہا کہ 250 ارب روپیہ جنوبی پنجاب کا وہاں خرچ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ ایک احساس محرومی پیدا ہو گئی اور یہ بڑھتی جانی تھی۔ اسی طرح بلوچستان کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے وہاں انتشار ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کو کمزور کرنے میں یہ جو ناانصافی ہے اس کو پھر فائدہ اٹھاتے ہیں ملک کے مخالف، اور پھر ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے آج پریزنٹیشن دیکھی، پنجاب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ منصفانہ تقسیم ہوگی پنجاب کے بجٹ کی علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر۔ اگر یہ نہیں ہوتی، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے نقصان کیا، ایک تو نقصان ہوتا ہے کہ علیحدگی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، انتشار ہوتا ہے۔ دوسرا، اب نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پنجاب کا آدھا بجٹ لاہور پہ خرچ کر دیا، لاہور بہتر ہو گیا باقی شہروں سے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ باقی علاقوں سے لوگ لاہور کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اب لاہور کے اندر وہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں جو آگے لاہور کے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ جو آج آپ باہر پولوشن دیکھ رہے ہیں، اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ بھٹے بھی بند کیے پنجاب گورنمنٹ، اب ان کو ریفارم بھی کر رہی ہے کہ آگے ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ وہ پولوشن نہ کریں۔ ہندوستان سے آتی ہے پولوشن، وہ بھی ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ درخت کاٹ دیے ہیں، لاہور کا جو گرین کور تھا وہ کم کر دیا ہے، لیکن ایک سائز بھی بن گیا، لاہور اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور جب ایک شہر بڑھتا جاتا ہے، کانکریٹ بڑھتی جاتی ہے، تو جو صاف کرتی ہے ہوا کو ایک چیز جو درخت ہے، وہ کور کم ہوتا جاتا ہے، ہریالہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو پولوشن کے آج لاہور میں جو لیولز ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور اس کا نقصان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اور بوڑھوں کو، یہ آنے والے دنوں میں اتنا اس کا نقصان ہونا ہے، بیماریاں ہونی ہیں، اور بچوں کے اندر ایک بیماری ہے سٹنٹڈ لنگ گروتھ، وہ لنگ ہی نہیں پوری طرح وہ پوری طرح بڑھتا ہی نہیں ہے کیونکہ ایک انفیکشن شروع ہو جاتی ہے اس میں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم باقی علاج ڈیولپ کریں، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے لیے یہ بڑا اچھا آپ نے سٹیپ لیا۔ پہلے تو میں آپ کو اس کی مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے سوچا پہلی دفعہ کہ ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہو، ساروں کو، خطوں کو برابر کا ان کو شیئر ملے۔ دوسرا، عثمان بزدار صاحب، چیف منسٹر صاحب، میں یہ اب 100 دن ہو چکے ہیں، اور جگہ جگہ میں نے بڑی عجیب قسم کی تنقید بھی سنی کہ جی عثمان بزدار کو آپ نے غلط آدمی بنا دیا ہے، اور ہر چیز کی میں نے چیزیں سنی۔ تو میں آج 100 دن ہو گئے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو سربراہ ہوتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ایک کوالٹی سب سے زیادہ ہے، باقی اچھی بھی کوالٹیز ہوں، لیکن اگر ایک کوالٹی نہ ہو کوئی باقی کوالٹیز کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ ہے ایمانداری۔
میں نے ابھی تک، اور میں سی ایم صاحب آپ کو اس چیز کی مبارکی دیتا ہوں، کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا ان 100 دنوں میں کہ جناب چیف منسٹر صاحب کوئی کمیشن لے رہے ہیں، کوئی پیسہ بنا رہا ہے، کوئی فیکٹری بنا رہا ہے، کوئی لنڈن میں فلیٹ لے رہا ہے، کوئی پیرس میں. میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا جی کہ عثمان بزدار نے کوئی یہاں سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے گیا. یہ دیکھیں، یہ آپ سب کے لیے ضروری ہے سمجھنا. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے کیسے یہ برداشت کیا ہے. میں نے نہیں کیا، لیکن میری قوم نے کیسے برداشت کیا ہے کہ حکمرانی ہو رہی ہے پاکستان میں، پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں پاکستان سے باہر، چھٹیاں ہو رہی ہیں باہر، علاج ہو رہا ہے باہر، عیدیں ہو رہی ہیں باہر، بچے پڑھ رہے ہیں باہر، اور حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ اب سب کے لیے مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کیسا لیڈر ہوگا، وہ کیسے وفادار ہوگا اپنے ملک سے جب اس کی اربوں روپے کی دولت باہر پڑی ہے. وہ جو لیڈر جس کی چھٹیاں ہی پاکستان میں نہیں ہیں، اس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور باہر بزنسز کر رہے ہیں، جس کی بزنس باہر ہے. یہ سوچیں کہ حکمرانی پاکستان میں اور بزنس پاکستان سے باہر، اور پھر لوگوں کو باہر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرو. تو ہم نے کیسے ان لوگوں کو برداشت کیا؟ آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں خسارے، یہ جو ملک وہ ملک جو سارے اس علاقے میں، ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، وہ حال ہے آج یہ چھوڑ کے گئے ہیں جدھر. کہ پھر سے میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس ملک سے کیا ہوا. کہاں سنگاپور 50 سال پہلے اور کہاں پاکستان تھا. پاکستان کو ساری دنیا، آپ نے اگر پاکستان کو لیڈرز کو دیکھنا تھا، دیکھیں کہ ایوب خان جب باہر گیا، امریکہ گیا، تو اس کو کیسی ریسیپشن ملی. ایئرپورٹ پہ پرائم پریزیڈنٹ ملنے آیا، سڑکوں پہ اوپن گاڑی میں پھر رہا ہے. جب انگلینڈ گیا تو پاکستان کے سربراہ کو کیا ریسیپشن ملی، کیا ریسپیکٹ تھی اس کی. تو پاکستان کہاں تھا، کہاں سنگاپور تھا. آج 21 کروڑ کے پاکستانیوں کی ایکسپورٹس، ہماری ایکسپورٹس ہیں 24 ارب ڈالر، اور سنگاپور جو 50 لاکھ کا سنگاپور ہے، اس کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر ہے. ملیشیا کی 220 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے، 6 کروڑ کا ملیشیا. تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، ان کے سٹیکس ہی نہیں تھے پاکستان میں. ان کو کہ فکر تھی کہ ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے، قرضے لے رہے ہیں، قرضے واپس کیسے کرنے ہیں. قرضے لے رہے ہیں ان پروجیکٹس کے لیے جو مزید اور نقصان خسارہ کر رہے ہیں. آپ اگر قرضہ لینا بھی تھا تو اس پروجیکٹ کے لیے قرضہ لے جو آپ کے لیے ویلتھ کریٹ کرے، دولت بنائے. مثلا میں فیکٹری کے لیے قرضہ لیتا ہوں، فیکٹری میں نفع ہوتا ہے، میں پھر قرضہ واپس کر دیتا ہوں. لیکن یہ اورنج ٹرین، یہ میٹروز، یہ تو مزید اور نقصان کر رہی ہیں. ان کے لیے قرضے لیے اور مزید نقصان کیا، قرضے اور چڑھتے گئے. تو کیا ان کو فکر نہیں تھی؟ اگر میرا بھی سب کچھ باہر ہو، مجھے کیا فکر ہو کہ ملک مقروض ہوتا جائے. اس لیے عثمان بزدار کا یہ ہے کہ اس کا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے. اب یہ جو قدم اٹھایا لوگ اس کے اوپر، ابھی میں حیران ہوں کہ میڈیا نے بھی اس چیز کو اتنا نہیں اٹھایا. یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے، اب یہ انکروچمنٹ ہے کیا؟ ایک تو ہوتی ہے نا کہ میری زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، وہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایک ہے کہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر لے. پہلے تو یہ ہمیں پاکستان میں یہ سمجھنا ہے کہ سرکاری زمین کا مطلب عوام کی زمین. یہ میری زمین تو نہیں ہے. یہ جو انہوں نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ زمینیں چھڑوائی اور اب تک 160 ارب روپے کی
160 अरब रुपए की इन्होंने ज़मीनें जो कब्जा हुए हुए थे वो छुड़वाई हैं। अब ये सोचें कि किसका फ़ायदा हो रहा है? ये अवाम का फ़ायदा हो रहा है, ये अवाम की दौलत है, अवाम की ज़मीनें जो छुड़वाई जा रही हैं। और इसमें बड़े बड़े माफियाज हैं जिनके खिलाफ टक्कर ली है। तो पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं पहले किसी ने फिक्र की कि ये अवाम की ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं? इस्लामाबाद में 350 अरब रुपए की ज़मीन छुड़वाई है कब्जा ग्रुप से। अब ये आपने समझना है कि जब ये जो ड्राइव है, ये एंटी इंक्रोचमेंट, ये अवाम के लिए हो रही है, अवाम के सासे हैं। जब करप्शन के खिलाफ ड्राइव करते हैं, ये अवाम का पैसा चोरी होता है। जो भी करप्शन होती है ना, ये याद रखें, ये अवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। करप्शन कैसे? अब मैं तो ऑफिस में बैठा हूं ना 4 महीने से। अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। कोई इन्वेस्टर आता है और बड़े माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि जिस तरह के इन्वेस्टर अब पाकिस्तान आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये मुल्क में आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्या अच्छा टाइम आएगा। अब होता क्या है, इन्वेस्टर आता है जी, इन्वेस्टर कहता है जी कि अच्छा जी मैं मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं क्योंकि अभी बात नहीं करूँगा एग्जैक्ट चीज़ों पे जो मेरे सामने आ रही हैं, लेकिन मसलन वो मैं कहता हूँ अच्छा जी मैं ये आपको गैस बेचना चाहता हूँ। आपने गैस खरीदनी है, सिर्फ आपने करना क्या है, गैस मसलन 10 रुपए की गैस है, आप उसे सिर्फ ये कह दें अच्छा जी मैं आपसे 12 रुपए की खरीद लेता हूँ, बताना ना किसी को, मैं 12 रुपए की गैस खरीदता हूँ जिसकी कीमत है 10 रुपए। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 रुपए मेरी जेब में आते हैं, उसकी कीमत अवाम महंगी गैस से देती है। जब बिजली के पावर स्टेशंस के ऊपर जब ये आईपीपीज जो लगी, तो इनके ऊपर जब रेट दी गई, तो उस जो रेट अगर जब मैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए करना है कि बजाय मैं उसको रेट दूं 10 रुपए की, मैं 12 रुपए की दे देता हूं। वो 12 रुपए के अंदर मेरे पास अरबों रुपए आ जाता है, लेकिन कौम को बजाय 10 रुपए की 12 रुपए की बिजली पड़ जाती है। तो इस तरह महंगाई होती है। जब करप्शन होती है तो वो कीमत अवाम अदा करती है। ये कोई हुकूमत का पैसा नहीं चोरी होता, ये अवाम का पैसा चोरी होता है। अब इसलिए दुनिया करप्शन के ऊपर पूरी तरह कोई भी माशरा जो आगे बढ़ता है वो करप्शन को फड़कने नहीं देता। पूरे उनके इदारे करप्शन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उनको अवाम की फिक्र होती है। होता क्या है कि आपकी मसलन अगर आप महंगी बिजली और गैस देते हैं तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो मुकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान की और बांग्लादेश की इंडस्ट्री से, तो आपकी इंडस्ट्री पीछे रह जाती है, आपकी इंडस्ट्रियां बंद होनी शुरू हो जाती हैं, बेरोजगारी होनी शुरू हो जाती है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है, डॉलर की कम हो जाते हैं, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, डॉलर महंगा हो जाता है। तो जब करप्शन करते हैं वो सारे माशरे को तबाह करते हैं। इसलिए मुल्क जब ऊपर जाता है, जो भी मुल्क ऊपर जाता है, जो भी मुल्क खुशहाल है वहां करप्शन नहीं है। स्विट्जरलैंड देख लें, न्यूजीलैंड, जो मुल्क देख लें, जो खुशहाल है, जिनके लोग खुशहाल हैं, वहां करप्शन नहीं है। चाइना ने जब ये ऊपर जा रहा था, और अब चाइना दुनिया की सबसे तेजी से इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना ने सबसे पहले ये पिछले 5 साल में, हम अभी जब चाइना गए थे तो उन्होंने बताया कम से कम 400 वजीरों को उन्होंने करप्शन में पकड़ा है। 400 वजीरों को, पता नहीं कितने हजार उन्होंने वो पकड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो किसी वजह से पकड़े ना, मुल्क ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए हम जब करप्शन की बात करते हैं, हम ये जो सारा ड्रामा हो रहा है असेंबली के अंदर, ये क्या हो रहा है? हमारे ऊपर कह रहे हैं बार बार ये ऑपोजिशन वाले कि जी ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई कर रही है। कौन सी इंतकामी कार्रवाई कर रही है? अभी तक एक नैब का केस हमारे दौर में नहीं हुआ। सारे नैब के केस पहले के चल रहे हैं, पिछले एक साल पहले के। हमने तो कोई नहीं नैब का केस किया। जो भी शोर मचा हुआ है, वो जो अभी FIA ने जो पकड़ी हैं ये फेक अकाउंट्स जिसके ऊपर शोर मचाया हुआ है,
وہ 2015 میں پہلی دفعہ آیا تھا سامنے، لیکن کیونکہ اس وقت اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ ایک مکمکا ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر 2017 میں پتا چلا فیک اکاؤنٹس ہے، پھر کچھ نہیں ہوا۔ یہ پھر جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو چیف جسٹس نے ایکشن لیا فیک اکاؤنٹس پہ، تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو صرف روکی نہیں کاروائی، لیکن شور وہاں مچا ہوا کہ جی یہ دیکھیں طریقے سے آپ نے کیا کیا۔ اب اور کیا کیا اسمبلی میں؟ اسمبلی نہیں چل رہی جی، کیونکہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بنے گے شہباز شریف۔ اب شہباز شریف نیب کے جیل کے اندر ہیں، اب ان کو آپ پارلیمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے اوپر بٹھانے لگے ہیں۔ جو کمیٹی پارلیمنٹ میں احتساب کرتی ہے اس کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائیں گے۔ وہ دنیا میں مذاق اڑے گا، ہماری جمہوریت کا مذاق اڑے گا، اڑ رہا ہے دنیا کے اندر کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں احتساب اور دوسری طرف جو احتساب کے جیل میں ہے وہ احتساب کی کمیشن اوپر چلا رہا ہے۔ ہم نے انہوں نے کہا کسی اور کو بنا دو، نہیں اسی کو بنانا ہے۔ پھر وہ اس سے پہلے انہوں نے پچھلی اسمبلی میں کیا کیا؟ قانون اسمبلی نے پاس کیا کہ ایک مجرم، ایک کرپٹ آدمی پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے۔ ایک نیشنل اسمبلی، ایک پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے، تو کیا ہماری جمہوریت کی کیا ریپوٹیشن رہ گئی؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بڑی مقدس ہے پارلیمنٹ، دوسری طرف یہ حرکتیں کرتے ہیں، خود ہی پارلیمنٹ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ میں اپنی جو پارٹی کی ہماری لیڈرشپ ہے، میں نے ان کو کہا جو بھی یہ کہتے ہیں ان کی بات مانتے رہو، صرف ایک بات ہم مان نہیں سکتے۔ آپ نے کہنا ہے کہ جی وہ سعد رفیق کو اسمبلی میں لانے دو، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بنتا بن جائے، ہم نے دھاندلی کے اوپر کمیشن بنانی ہے بنا دو، لیکن ایک چیز ہم مان نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ احتساب سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس لیے کہ یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، جب تک ہم نے اس ملک میں کرپشن کو ہاتھ نہ ڈالا، کرپٹ لوگوں کو ہم نے جیلوں میں نہ ڈالا، اس ملک کا مستقبل خطرے میں۔ اس لیے ہم ساری آپ کی باتیں مان لیں گے، لیکن ہم یہ نہ ہمیں کہنا کہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جا۔ میں نے 22 سال پہلے سیاستی میں آیا تھا کرپشن کے خلاف، اور اگر آج یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت بچانے کے لیے مفاہمت کر لیں، جی اچھا ماحول کر دیں اسمبلی میں، پہلے آپ گورنمنٹ کو استعمال کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، پھر اسمبلی کو استعمال کرتے ہیں وہ کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنا بھی جو بھی ہو جائے یہ ہماری آخری چیز۔ اچھا جی، اب میں صرف 3-4 موٹی چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم آگے، جو ہمارا آگے کا ڈائریکشن ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو سول پروسیجر کوڈ جو ہم نے اس کا قانون لے کے آئے ہیں وہ ابھی کر رہے ہیں، اس کی لیجسلیشن بن گئی ہے۔ اب جیسی ماحول، ابھی تک تو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی نہیں تھی، اب آئی ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے قانون جو پاس کرنا ہے وہ یہ کہ سول پروسیجر کوڈ کا مطلب کہ 1 سال کے اندر سارے سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کروانا ہے۔ 30 سال لگ جاتے ہیں زمین کے کیسز پہ، بھری ہوئی ہیں عدالتیں زمین کے کیسز سے۔ بیٹا شروع کرتا ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا۔ تو ہم نے یہ بڑی مشکل سے بار کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ پنجاب، پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے تو یہ ایک بہت بڑا انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی۔ جو 1907 کا سول پروسیجر کا کوڈ تھا وہ ادھر پہلی دفعہ پنجاب میں اور انشاءاللہ سینٹر میں چینج ہوگا، پختونخوا میں ہو چکا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ریفارمز ہیں یہ بہت اہم ہیں. پولیس کو جو پولیٹیسائز کیا گیا اس کا بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے. ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے پولیس کبھی بھی لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی. تو یہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن اور پروفیشنلزم پولیس کی ہے یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، خاص طور پر پنجاب میں کیونکہ پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے پولیس کی. اس کے اوپر ہم نے اب پورا زور لگانا ہے پولیس کو ایک ایسا ادارہ بنانے کے لیے پنجاب کے اندر جس کی عوام رسپیکٹ کرے اور عوام میں اعتماد ہو. تو انشاءاللہ اس پہ میں نے آئی جی صاحب نے مجھے اس کے اوپر ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح کی ریفارمز کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں یہ سب سے ضروری ہے. مانیٹرنگ کریں. چیف منسٹر آپ کے جو کمپلینٹ سیل کے اندر پولیس کے لیے سیپریٹ بنائے کہ کوئی پولیس کمپلینٹس ہو آپ کے پاس آئیں، آئی جی صاحب کو دیں تاکہ ان کو حل کریں، تاکہ ایک چیک ہو پولیس کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہماری ایگریکلچر ریفارمز ہیں یہ بڑی ضروری ہیں آپ کے اندر. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر ایک نئی سوچ آ رہی ہے اور سوچ وہ یہ ہے کہ کسان زیادہ پیسہ بنا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ کسان کو ہم مثلا گنے کی 180 دے دیتے ہیں، مثلا گنے کا، یا گندم کی جو بھی 1300 دے دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ قیمت نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ سپورٹ پرائز بھی دیتی ہے لیکن کسان کو وہ قیمت نہیں ملتی. ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسان کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، اس کی ییلڈز بڑھائیں، یعنی اس کی پیداوار بڑھے. مثلا ایک ہی ایکڑ میں سے اگر وہ آج 40 من لے رہا ہے کسی چیز کی بھی، گندم کی، کپاس کی، وہ ہم اس کو ایسی اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں کہ وہ 40 سے 80 من پہ چلا جائے، 70 من پہ چلا جائے. تو اسی زمین سے اس کے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جائے. اور قیمت اگر اوپر قیمتیں بڑھاتے ہیں وہ اور مسئلہ بن جاتا ہے. اگر اس کو نہیں بھی ملتی لیکن اگر اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے، جو آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، وہ کتنی اسی ایکڑ زمین سے کتنا زیادہ ان کو مل جاتا ہے کیونکہ نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، پانی کی استعمال کرنے کی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہماری جو ٹاسک فورس ہے وہ ساری نئی ٹیکنیک سب چھوٹے کسانوں کے پاس لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی پیداوار بڑھا سکیں. اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری اوورال پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور کسان کے پاس پیسہ آ جائے گا. ہم نے اصل میں چھوٹے کسان کو اوپر اٹھانا ہے اور اس کے لیے ہم یہ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. میں وہ بات نہیں کروں گا وہ جو میں پہلے بھی کر بیٹھا ہوں، جو مرغیوں کے انڈے، جو ہم نے جو وہ ریلو کٹوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، وہ سارا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی. کوشش ساری یہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد کی جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. وہ اپنی عورتیں بیٹھی ہوئی دیہات میں، وہ اپنی کیسے آمدنی بڑھا سکتی ہیں، غربت ہم نے کیسے کم کرنی ہے. یہ میری باری تو بڑا شور مچایا تھا لیکن جب بل گیٹس نے کہا تو ساروں نے تالیاں بجانی شروع ہو گئی کہ یہ بڑا اچھا اس کا طریقہ ہے. بل گیٹس نے کہہ دیا کہ ایسے غربت کم ہوگی. میں نے ایک چیز اور اقلیتوں کی بات کر رہی تھی. یہ بڑا ضروری ہے پنجاب میں کیونکہ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے. دیکھیں، قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان کی پوری موومنٹ کی تھی، یہ ہمیں سب کو سمجھنا ہے کیوں کی تھی. قائد اعظم انگریز سے آزادی چاہتے تھے. وہ کانگریس کے اندر سب سے طاقتور پولیٹیشین تھے، سب سے عقل مند، سب سے اونچا قد تھا ان کا کانگریس کے اندر. اور ان کو کہتے تھے ہندو مسلمان یونٹی، یعنی ایمبیسڈر تھے ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. کسی وجہ سے قائد اعظم علیحدہ ہوئے اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان کو آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ جو کانگریس ہندوستان مانگ رہی ہے اس میں مسلمانوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا. یہ وجہ تھی قائد اعظم علیحدہ ہوئے. انہوں نے پھر پاکستان کی پوری موومنٹ چلائی اس لیے کہ وہ ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے تھے، وہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں رہنا چاہتے تھے. یہ تھی قائد اعظم کی ساری. اور آج کے ہندوستان میں ابھی وہ نصیر الدین شاہ کا پڑھ رہا تھا جو ایکٹر، وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قائد اعظم تب کر چکے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا. وہ آج ہندوستان میں ہو رہا ہے.
تو ہم نے اس سے کیا سبق سیکھنا ہے؟ ہم نے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جدھر ہماری اقلیتوں کو برابر کے حقوق ملیں، وہ برابر کے شہری ہوں۔ یہ ضروری ہے سمجھنا۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ایک لیڈر نے، ایک عظیم لیڈر کی عظیم سوچ، وہ سمجھ گیا کہ جیسے ہندوستان کے اندر ان کو نہیں برابر کا شہری سمجھا جائے گا، تو انہوں نے پاکستان کے لیے پوری جدوجہد کی، اور اس لیے ان کی تقریر تھی، ان کی 1948 کی فیمس تقریر تھی کہ آپ کا جو مرضی دین ہے، آپ برابر کے شہری ہیں پاکستان میں۔ اور اس سے پہلے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدینہ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنائی تھی، اور انہوں نے ایک وہ کانسٹیٹیوشن ابھی بھی ہے سینٹ کیتھرینز چرچ میں، جو انہوں نے مسیح برادری کے ساتھ بنائی تھی، کرسچنز کے ساتھ بنائی تھی، وہ ابھی بھی اویلیبل ہے کہ انہوں نے کہا تھا قیامت تک، یہ سن لیں ذرا، قیامت تک مسلمان پروٹیکٹ کریں گے عیسائیوں کے سارے ان کے گرجے، ان کے عبادت گاہ، ان کے حقوق، سب وہ ابھی تک ہے کانسٹیٹیوشن۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے پاکستان میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو بھی مائنورٹیز ہیں، جو بھی اقلیتیں ہیں، ہم نے ان کو برابر کے شہری بنانا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ ہم نے خاص طور پہ نریندر مودی کے ہندوستان کو بتانا ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کو کیسے رکھتے ہیں اور آپ اپنی اقلیتیں کیسے رکھتے ہیں۔ میں آخر میں اپنے وزیر میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے وزیر، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے پاکستان کے ٹائم پہ آپ کو ذمہ داری دی ہے، ایک ایسا یہ وقت ہے جو قوم کی زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی ایک ایسا ٹائم ہے جدھر آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتیں دکھا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں گے، کبھی بھی ایک وزارت وزیر کو نہیں بناتی کہ جی وہ بڑی اچھی وزارت ہے تو اس میں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر وزارت کو بناتا ہے۔ جتنی وہ محنت کرتا ہے، وہ ایک ذمہ داری ایک پوری وزارت کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ اگر آپ اس میں صحیح طرح کام کریں، دیانتداری سے کام کریں، اپنی وزارت کو لیڈرشپ پرووائڈ کریں، یہ بڑا اچھا موقع ہے آپ کو ایک لیڈر بننے کا، کیونکہ آپ ایک دم اوپر آ جائیں گے۔ جس طرح ہمارے کئی وزیر، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کئی وزیروں کی پرفارمنس بہت بہتر ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہم نے مراد سعید کو صرف ایک منسٹر آف اسٹیٹ بنایا تھا، اس نے اتنا زبردست کام کیا اپنی منسٹری میں کہ اس کو ہمیں فیڈرل منسٹر بنا دیا۔ تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، اپنے آپ کو ثابت کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں مجھے آپ کے سارے رزلٹس آتے رہتے ہیں، ابھی میں آپ کی ساری پوری پرفارمنس لوں گا، جب اس کے بعد میں نے آپ کی انڈیویجول وزارتوں کو دیکھوں گا۔ میں دو چیزیں کہتا ہوں، ایک آپ نے محنت پوری کرنی ہے، اور دوسرا آپ نے اپنی وزارت میں اپنی مثال سے خرچے کم کرنے ہیں۔ ہمیں بڑی بری عادت پڑ گئی ہے، ہمارے جو حکمران 1947 کے بعد آئے ہیں وہ ایسے جب اقتدار میں آتے ہیں، جب وزارتیں ملتی ہیں، شاہانہ لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا، پروٹوکول، اور اس میں زیادہ پڑ جاتے ہیں اور سرکاری خرچے کو کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو سرکاری خرچہ ہے، یہ مطلب یہ کہ آپ عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ جب سرکاری خرچہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس کا پیئر کا پیسہ ہوتا ہے، جو ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ جب آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں 40% ہماری آبادی غربت کی لکیر کے اوپر ہے یا نیچے ہے، تو آپ ان کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سوچیں، ہمیشہ سوچیں۔ جب مجھے انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کہا جی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ ایک کسی
پولیٹیکل پارٹی کی کسی نمائندے نے کہا کہ جی دیکھیں وہ عمران خان اگر وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنا نہیں چاہتے تو یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اگلا پرائم منسٹر رہنا چاہے گا. تو میں اب اس پارٹی کا نام نہیں لیتا. جس پارٹی سے وہ بول رہی تھی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، بڑی دور تک آپ کا پرائم منسٹر نہیں بننے لگا آگے. لیکن بات یہ ہے کہ کیسے کوئی بھی اتنے بڑے گورنر ہاؤسز میں، اور شکر ہے چودھری سرور صاحب نہیں رہ رہے گورنر ہاؤس میں، صرف اس کو آفس میں استعمال کرتے ہیں، کہ کیسے ایک آدمی اتنے زیادہ نوکر اور گورنر جو انگریز کرتا تھا غلاموں سے وہی ہم آ کے شروع کر دیں. یہ تو ہمارے لوگ ہیں، انگریز کے لوگ نہیں تھے. اپنے ملک میں وہ ایسے نہیں رہتا. جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا میں حیران ہو گیا دیکھ کے. وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آپ دیکھیں، وہ اتنی سی چھوٹا سا جگہ ہے. وہ اس ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانیہ کا پرائم منسٹر رہتا جو ایک وقت پہ آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی. وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر رہتا ہے جدھر ٹونی بلیئر ان کا ایک پرائم منسٹر تھا، اس کا ایک بچہ اور ہو گیا، کوئی چوتھا بچہ ہو گیا، تو اس کو ایک علیحدہ کمرہ بنانا پڑا. اتنی سی ہے وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ. وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پرائم منسٹر رہتا ہے جدھر 50 مسلمان ملکوں کی ملا کے جو ہماری سالانہ آمدنی ہے وہ برطانیہ کے برابر ہے. تو وہ تو اس سادگی سے رہتا ہے، اور ہم یہاں پیسے ایک طرف سے قرضے لے رہے ہیں، مقروض ملک، اور بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں، پرائم منسٹر ہاؤس میں پتہ کتنی گاڑیاں تھیں؟ 84 گاڑیاں، 33 بڑی بڑی گاڑیاں جو بلٹ پروف. ان کا سالانہ خرچہ 35 کروڑ روپیہ. اس کے بعد یہ جو پچھلے خادم اعلیٰ گزرے تھے ان کے خرچے ذرا دیکھیں. ذرا کبھی ہاشم آپ کو ان کے بھی خرچے بتانے چاہیے کہ خادم کتنے خرچے کر رہا تھا بیچارے عوام کی. تو ہمیں آپ سب کو، وزیروں کو، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کریں یاد رکھیں جب آپ سرکار کا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ اس غریب عوام کے اوپر جو پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈالنا، یہ ضرور آپ سمجھنا. میں اگر یہ کوئی ڈرامے نہیں کرتا، میں بھی بڑا اچھا وہ بڑے بڑے لانز ہیں بڑے بڑے، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے بڑی بڑی گاڑی، میں بھی رہ سکتا ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اس لیے رہتا ہوں کہ مجھے فکر ہے کہ میں اللہ کو جواب دوں، میں نے اس کو جواب دینا ہے. اور میرے ملک میں غربت ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی اس وقت پڑھا نہیں سکتے. تو مجھے یہ احساس ہے، اس لیے میں کرتا ہوں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک روپیہ جو خرچ ہو میرے اوپر وہ دیکھ کے ہو. اس لیے میں ڈاؤن سائزنگ کر رہا ہوں سب کی. اس لیے میں آپ سب کے بھی وزیروں کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز آپ جب بھی جو بھی سرکاری خرچہ کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ اس ملک کے اندر لوگوں کے مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اور ہم نے واپس آنا ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے اگر یہ جس طرح کی ہم چل رہے ہیں، جس طرح عثمان میں نے تو وہ ایک آدمی بیچارہ مزدور اور 3 بچوں کے ساتھ سو رہا تھا، تو میں نے ایک کال کیا ان کو کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. مجھے اتنی خوشی ہوئی عثمان آپ کا کہ آپ نے اگلے دن سے شروع کر دیا کام. 5 پناہ گاہ لاہور میں، پنڈی میں بن رہی ہے، پنڈی میں 2 بننے والی ہیں، پشاور میں 5 بن چکی ہیں. اور پشاور میں پناہ گاہیں نہیں بنی، وہ شام کو وہ بس بھیجتے ہیں سارے پشاور کے اندر، دیکھتے ہیں کوئی لوگ سڑکوں پہ سوئے ہوئے تو ان کو اٹھا کے پناہ گاہ میں لے کے جاتے ہیں. تو مجھے جب سے یہ بن رہی ہیں پناہ گاہ، آپ یقین کریں ابھی میں کہیں اور فنکشن پہ تھا تو مجھے لوگ اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی پناہ گاہ کھولنا چاہتے ہیں. کراچی میں لوگ پناہ گاہ کھولنا چاہتے ہیں، ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی پناہ گاہ کھولنا چاہتے ہیں. یہ ہے ہمارا ملک. جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کچھ کر رہی ہے تو لوگ ہمارے سے آگے نکل جاتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے ملک کو سب کچھ دیا ہے. ہمارے پاس اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی.
ہم نے ظلم کیا اپنے ملک سے, صحیح گورننس نہیں دی. ابھی جو میرے پاس ایگزون آیا تھا, میں یہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ آپ سب یاد رکھیں کیونکہ اپریل تک رزلٹ آ جائے گا, مارچ اپریل تک. ایگزون جو ہے یہ اس دنیا کی سب سے بڑی آئل ڈرلنگ کمپنی ہے, 27 سال کے بعد پاکستان آئی ہے. ان کا ہیڈ جو ہے وہ میرے سے ملنے آیا, تو مجھے کہتا کہ ہم نے ایک چیز آف شور دیکھی ہے سمندر کے اندر, جو ایک ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ گیس ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تب, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جب ہم ان کی کشتی آ گئی, اب پہنچ گئی اور وہ ڈرلنگ شروع کر رہی ہے, تو وہ کہتا ہم ڈرلنگ کریں گے تو جب وہ جو بنا ہوا ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی اس کے سمندر کے نیچے بنی ہوئی ہے, اس کے اندر جب ہم ڈرل کریں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پہ ہمیں لگ تو رہا ہے گیس ہے, لیکن ہو سکتا ہے گیس لیک کر گئی ہو, تو ہمیں پتہ نہیں کہ لیک کیا یا وہاں ہے. ہمیں کہتا ہے یہ نہیں پتا کہ گیس لیک کر گئی ہے یا ابھی وہاں ہے, لیکن جب ہم ڈرل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور کہتا کہ اگر وہاں گیس لیک نہ کی ہو تو 50 سال تک پاکستان کے لوگوں کو گیس کا کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا, اتنی زیادہ گیس ہے. تو میں یہ جو اللہ میں ماننے والا انسان ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومتیں وہی جو کہ جس لیے پاکستان بنا تھا, فلاحی ریاست, ہم نے اگر اپنی انسانیت کی خدمت کی, ہم نے اپنے لوگوں کا دھیان رکھا, جس طرح پناہ گاہ اس طرح, اور ہم نے اپنے غریب لوگوں کی مدد کی, تو انشاءاللہ اپریل میں ہمیں خبر آئے گی کہ 50 سال تک پاکستان میں گیس کی بھی کبھی کمی نہیں ہوگی اور ایکسپورٹ بھی کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوگی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور سی ایم صاحب آپ کا بھی, ہاشم زبردست پریزنٹیشن دی, آپ کا بھی. میں وزیروں کو سب کو میں امید